میں ہوں آپ کا میزبان ثاقب خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کمپیوٹر کے حوالے سے کمپیوٹر کی ابتدا اور اس کمپیوٹر کی خصوصیات، کمپیوٹر کے فائدے اور نقصانات۔ کمپیوٹر ایک الیکٹرانک مشین ہے جو برقی رابطے کے ذریعے حساب عملیات کو انجام دیتی ہے۔ کمپیوٹر لفظ کمپیوٹ سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی ہے حساب لگانے کے۔ کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے جو معلومات اور یا اطلاعات وصول کرتی ہے اور اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھتی ہے، پھر معلومات یا اطلاعات کو پروسیس کر کے ان کے نتائج فراہم کرتی ہے۔ کمپیوٹر کئی قسم کے حسابی یا غیر حسابی عوامل کو ان کے مناسبت سے بالکل درست اور ٹھیک طریقے سے انجام دیتا ہے۔ کمپیوٹر کو مختلف عوامل انجام دینے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کمپیوٹر کو یہ ہدایت ایک پروگرام ہدایت کا مجموعہ جو کسی خاص انجام کو فراہم کرتا ہے، جو کہ کمپیوٹر میں محفوظ رکھتا ہے۔ ہم اس کو سافٹ ویئر بھی کہتے ہیں۔ جب ہم کمپیوٹر میں ان پٹ ڈالتے ہیں تو پروگرام میں موجود ہدایات ہی کی بدولت کو کمپیوٹر پر معلومات کو پروسیس کر کے معلومات کے نتائج کو آؤٹ پٹ ڈیوائس میں محفوظ کرتا ہے۔ کمپیوٹر اسکرین، مانیٹر پر یا پرنٹر پروگرام کے متعلق آنے والی بابوں میں بات چیت کی جائے گی۔ آج کے دور میں کمپیوٹر کو ہر شعبہ زندگی میں کئی انداز سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کاروبار سے لے کر گھریلو زندگی تک کمپیوٹر کو کسی نہ کسی طریقے سے استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری عزم زندگی میں استعمال ہونے والی اکثر الیکٹرانک کی اشیاء میں چھوٹے چھوٹے کمپیوٹر سرکٹس کا استعمال کیا گیا ہے، جیسے وقت بتانے کا آلہ، میوزک چلانے والی مشین، موبائل فونز وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح ہماری زندگی میں استعمال ہونے والی ہر شے میں کمپیوٹر کا استعمال موجود ہے، جس کی وجہ سے کمپیوٹر ہمارے بہت سارے مسائل حل کر رہے ہیں اور ہماری زندگی کی اہم شے بن چکے ہیں۔ آج کے دور میں پرسنل کمپیوٹر کی ایجاد نے کمپیوٹر کی جدید شکل کو متعارف کروایا ہے، جس کے ذریعے ہم اپنے ہر حسابی اور غیر حسابی مسائل کو بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ پرسنل کمپیوٹر کے استعمال کی سب سے بڑی وجہ ان کی نہایت سادہ اور آسان ہونا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہر عام انسان کی پہنچ میں ہے۔ انہیں بے شمار مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے کسی حسابی عمل کو انجام دینا، یا ریکارڈ کو محفوظ کرنا، یا گھریلو بجٹ تیار کرنا، تفریح کے لیے ویڈیو گیم کھیلنا وغیرہ وغیرہ۔ آج کل کمپیوٹر کو تعلیمی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ استضاء کا طالب علموں کو پڑھانے کے لیے کمپیوٹر سے تیار کردہ پروجیکٹ، جن میں گرافکس، ساؤنڈ، اینیمیشن کا استعمال کیا جا رہا ہے، جو کہ طالب علموں کو بہتر معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر میں انٹرنیٹ کی بدولت چند سیکنڈ میں ہم دنیا سے رابطے میں آ جاتے ہیں اور ہر قسم کی معلومات کو تھوڑے وقت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر استعمال کرنے میں بہت سارے اہم فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم فائدہ کمپیوٹر کی برق رفتاری ہے۔ کمپیوٹر اپنی برق رفتاری کی بدولت لاکھوں حسابی عوامل کو سیکنڈوں میں انجام دے دیتا ہے اور اس کے ہر کام میں 100% درستگی پائی جاتی ہے۔ کسی بھی کمپیوٹر میں ہدایات اور معلومات کو اپنے ذہن میں محفوظ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور کمپیوٹر اپنے دماغ میں موجود معلومات کو کبھی نہیں بھولتا۔ کمپیوٹر ہر کام کو بہت کم عرصے میں بغیر تھکے انجام دے دیتا ہے۔ کمپیوٹر میں کام کرنے کے طریقے کو ہم سادہ انداز میں اس طرح بیان کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر میں پہلے قواعد یا معلومات کو بھیجا جاتا ہے، اس کے جواب میں کمپیوٹر اس معلومات کو پروسیس کر کے ہمیں ان سے مطلوبہ نتائج کو فراہم کرتا ہے۔ کمپیوٹر کے کام کرنے کے طریقہ کار کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ کمپیوٹر کو پہلے ان پٹ فراہم کیا گیا، اس کے بعد معلومات سینٹرل پروسیسنگ یونٹ میں پروسیس ہوئی، اس کے بعد سینٹرل پروسیسنگ یونٹ نے ہمیں اس کے ان پٹ کا آؤٹ پٹ فراہم کیا، جو کہ ہمیں کمپیوٹر اسکرین مانیٹر پر نظر آئے گا۔ سی پی یو جب ہمارے ان پٹ کو پروسیس کرتا ہے تو اس عمل کو ڈیٹا پروسیسنگ کہا جاتا ہے، اور ان پٹ سے لے کر آؤٹ پٹ کے تمام مرحلے کو ڈیٹا پروسیسنگ سائیکلنگ کہا جاتا ہے، جو کہ 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ اس سائیکل کو بذریعہ ڈائیگرام مندرجہ طریقے سے دکھایا جا سکتا ہے۔ ایک عام کمپیوٹر سسٹم مندرجہ اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 ان پٹ ڈیوائسز، نمبر 2 سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، نمبر 3 آؤٹ پٹ ڈیوائسز۔ ان پٹ ڈیوائسز جیسے کی بورڈ اور ماؤس یوزر کمپیوٹر سے رابطہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ان پٹ ڈیوائسز کے ذریعے سے ہی ہم کمپیوٹر تک معلومات یعنی ان پٹ پہنچایا جا سکتا ہے۔ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کمپیوٹر کا دماغ ہے، جس کا مخفف ہے سی پی یو۔ سی پی یو کمپیوٹر کا ایک سب سے اہم حصہ ہے، کیونکہ کمپیوٹر کے تمام اجزاء سی پی یو سے ہی منسلک ہوتے ہیں اور کمپیوٹر کے اجزاء کو کسی بھی قسم کی کارروائی کو انجام دیتے ہیں۔
اور کمپیوٹر کے اجزاء کسی بھی قسم کی کارروائی کو انجام دینے کے لیے سی پی یو کے محتاج ہوتے ہیں۔ جب بھی کمپیوٹر کو معلومات فراہم کی جاتی ہے تو سی پی یو ہی اس کو پروسیس کرتا ہے۔ سی پی یو مندرجہ افعال کو انجام دیتا ہے۔ ان پٹ ڈیوائس سے بھیجی جانے والی معلومات بسز ہارڈ ویئر کی طرح یا لائنز کے ذریعے سی پی یو تک پہنچتی ہیں اور سی پی یو ان پٹ ڈیوائس سے حاصل ہونے والی معلومات کو پروسیس کر کے آؤٹ پٹ مانیٹر اسکرین پر دکھاتا ہے۔ معلومات کا آؤٹ پٹ کمپیوٹر میں میموری میں ریم کی جگہ محفوظ ہوتا ہے جو کہ سی پی یو میں موجود ہوتی ہے۔ ریم کمپیوٹر کی میموری لکھتی اور پڑھتی ہے، لیکن ریم کی کمپیوٹر کی عارضی میموری ہوتی ہے کیونکہ یہ برقی رو منتقل ہونے پر ریم کی میموری ختم ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ سی پی یو پروگرام کی ہدایت کو انجام دیتا ہے تو پروگرام معلومات کا آؤٹ پٹ ڈیوائس سے رابطہ کرتا ہے، جیسے کمپیوٹر اسکرین مانیٹر پر معلومات کو دکھاتا ہے یا پرنٹر کے ذریعے اس معلومات کو ہارڈ کاپی بنا کر آؤٹ پٹ ہمارے ہاتھوں تک پہنچاتا ہے۔ کمپیوٹر میں سب سے عام استعمال ہونے والی آؤٹ پٹ ڈیوائس مانیٹر ہے، جس کے بغیر کمپیوٹر کا استعمال ناممکن ہے۔ آج ہم نے آپ کو مختصر اور آسان الفاظ میں کمپیوٹر کی تھوڑا سا انٹروڈکشن کروایا۔ کمپیوٹر ایک الیکٹرانک مشین ہے۔ کمپیوٹر کا استعمال ہر کاروباری جگہ پر کیا جاتا ہے، جیسے بینک ہو گیا، دکان ہو گئی، گھریلو ہو گیا، صنعت ہو گئی۔ کوئی بھی دنیا کا کسی بھی قسم کا کوئی جگہ ہے وہ کمپیوٹر کے بغیر چلنا ناممکن ہے آج کل کے دور میں۔ اس لیے کمپیوٹر کو جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔